آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جو کئی طرح کی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، جن خصوصیات کو ہم آنکھوں سے دیکھ پاتے ہیں اور کچھ ایسی بھی جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ ایسا شخص جس کی نسل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوتا ہے۔ کئی تحریروں میں ذکر ہے کہ ایسے شخص کی پہچان اس کے جسم میں موجود کئی علامات سے ہوتی ہے، اور اللہ نے ایسے شخص میں کئی ٹیلنٹس پوشیدہ رکھے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے شخص کی سب سے بڑی پہچان اس کی ہتھیلی میں موجود ایک لائن ہوتی ہے، جو ایک سیدھی لائن کی طرح نظر آتی ہے، لیکن اصل میں وہ اس کی ہتھیلی پر ایک کٹ ہوتا ہے جو اس کی ہتھیلی کے آغاز سے اس کی ہتھیلی کے آخر تک ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کی ہتھیلی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک ہوتی ہے۔ اس کی ہتھیلی کے لائنز میں یا تو اللہ کا کوئی صفاتی نام بنا ہوگا یا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا نظر آئے گا، اور یہ شخص جہاں بھی جائے گا تو وہاں ہمیشہ خوشیاں لے کر جائے گا، اور لوگ ہمیشہ اس شخص کی عزت کریں گے۔ ایک اور خصوصیت جو اس شخص میں موجود ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہوتی ہے، اور یہ جس بھی انسان کے لیے دعا کرتا ہے یا اسے چھوتا ہے تو وہ انسان اس بیماری سے تندرست ہو جاتا ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انسان کسی مافوق الفطرت طاقتوں کا مالک ہوگا، بلکہ یہ تمام خصوصیات اس کے اندر اللہ نے پیدا کی ہیں، کیونکہ یہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوتا ہے، جنہیں سید کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہاں تک حقیقت ہے تو اس کے بارے میں ہمیں سید کے بارے میں جاننا ہوگا کہ یہ کن کو اور کیوں کہا جاتا ہے۔ سید کا لفظ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو حضرت علی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ عربی میں ان کے لیے شریف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سید کا لفظی مطلب سردار کا ہے، جو احتراماً ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ سید کے نام سے جانے جانے والے یہ لوگ ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں، مگر ان کی زیادہ تعداد عرب علاقوں، ایران، پاکستان، ہندوستان، ترکی اور وسط ایشیا میں پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو آج سید کہتے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ سید وہ ہے جس کا غصہ اس کی عقل پر غالب نہ ہو۔ بعض نے فرمایا کہ سید وہ ہیں جو خیر و برکت میں دوسروں سے بڑھ کر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ روز محشر ہر نسب اور نسل ختم ہو جائے گا سوائے میری نسل اور نسب کے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کا یہ فرمان کائنات کی ہر ذی روح پر واضح کر رہا ہے۔ جب دشمن رسول اللہ کے دروازے پر دستک دے کر کہتے تھے، اے محمد تم ابتر ہو، تب اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں روز محشر ہر نسل کو ختم کروں گا، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل ختم نہیں ہوگی۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب حسب نسب روز قیامت ختم ہو جائیں گے سوائے میرے حسب اور نسب کے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا سید ہونا کافی ہے، یا یہ کہ کیا سید واقعی میں اس شخص کو کہتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوتا ہے۔ جہاں تک ان سوالوں کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں اسلام نے قوم و قبیلہ کی جاہلانہ حیثیت کو ختم کیا، جس کی روح سے بعض قومیں اعلیٰ اور بعض ادنا سمجھی جاتی ہیں۔ قرآن نے واضح کیا کہ قوم، قبیلہ، ذات، برادری محض جان پہچان کا ذریعہ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا
تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ اسلام کی نظر میں عزت و ذلت، بڑا اور چھوٹا ہونے کا مدار ایمان و کردار پر ہے، حسب و نسب پر نہیں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن و حدیث اور عربی لغت میں سید ایک اعزازی لفظ ہے جو مسلم ہو یا غیر مسلم سردار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہماری عام بول چال میں جناب، سر اور ہندی میں شریف وغیرہ۔ چنانچہ قرآن کریم، حدیث پاک اور لغت عربی قدیم و جدید میں یہ لفظ اللہ کے نیک بندوں کے لیے استعمال ہوا۔ قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کے دن مجرم و منکر اللہ تعالیٰ کے حضور بطور شکوہ و معذرت کریں گے اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا تھا تو انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بہکا دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔ اس کے علاوہ ہاتھوں کی لکیروں سے کسی کو اللہ کا ولی یا یہ کہنا کہ یہ سید ہے، یہ سراسر بے وقوفی ہے، کیونکہ اس کائنات میں پیش آنے والا ہر چھوٹا بڑا واقعہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ ستارے، سیارے اور ہاتھوں کی لکیروں کا انسانی زندگی کے بنانے یا بگاڑنے میں کوئی اثر نہیں۔ اس طرح مخصوص پتھر یا مخصوص عادات بھی انسانی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ انسان کی زندگی مبارک یا نامبارک ہونے میں اس کے اعمال کا دخل ہے۔ نیک اور اچھے اعمال انسان کی مبارک زندگی اور برے اعمال ناخوشگوار زندگی کا باعث ہوتے ہیں۔ پتھروں یا عادات کو اثر انداز سمجھنا مشرک قوموں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت اس سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ لہٰذا ان تمام باتوں میں دلچسپی رکھنے سے انسان توہمات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن، سنت یا عربی لغت میں سید قوم کہیں بھی ثابت نہیں، بلکہ محض تعظیم و تکریم کے طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی ہمت عطا کرے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔